السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر، اور اس کا نام ہے کانفیڈنس زندگی کے اندر کیسے آئے۔ اچھا، بات کرتے ہیں کانفیڈنس کی۔ زندگی میں کچھ چیزیں میرے میں نہیں تھیں، اور میں اللہ سے کو خط لکھتا ہوں تو میں اللہ کو خط میں لکھا تھا کہ اللہ میاں یہ کام زندگی میں مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل ناممکن ہے۔ میں انگریزی بولنے سے اور لوگوں سے بات کرنے سے اتنا ڈرتا تھا بچپن میں جیسا چوہا بلی سے ڈرتا ہے۔ تو میرے پاس ابھی تک خط پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ سے یہ بولنے والا کام مجھ سے نہیں ہوتا، یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ انگریزی میں سیکھ ہی نہیں سکتا زندگی کے اندر۔ میں نے بیچلرس کر لیا تھا تو میری انگریزی اتنی آتی تھی کہ مائی نیم از ذیشان عثمانی، اگلا جملہ مجھے نہیں آتا، یہاں پہ میری انگریزی ختم ہو جاتی تھی۔ اور کانفیڈنس کا بھی یہ حال تھا، میں پبلک اسپیکنگ کرنے، لوگوں سے بات کرنے جاتا تو دور کی بات 3 بندے اگر مل جاتے تھے نا مجھے، تو میں اسٹٹر کرنے لگ جاتا تھا، توتلاہٹ آ جاتی تھی، لفظ بولتا کچھ تھا نکلتے منہ سے کچھ تھے، اور ٹانگیں نا کانپ رہی ہوتی تھی، ریشہ تاری ہو جاتا تھا۔ تو میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ میں کیا کروں۔ اللہ میاں کو بھی خط لکھے، دعائیں بھی مانگی۔ پھر ایک چاچا دینو تھے میرے پاس، انہوں نے مجھے بڑی کچھ سجیشنز دی، میں سوچا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ پڑھنا شروع کریں اپنے کانفیڈنس کے لیے، کمیونیکیشن اسکلز کے لیے۔ آپ ایک گلاس میں پانی بھرتے رہیں بھرتے رہیں بھرتے رہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ گلاس سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، باہر نکلنے لگے گا۔ تو جب کسی چیز سے پڑھتے رہیں گے تو جب آپ بات کریں گے تو بالکل اس طرح ہوگا کہ ٹیپ ریکارڈر کے اوپر اپنے پلے کا بٹن دبا دیا ہے۔ اب کوئی شخص مجھ سے آ کے بات کرے کہ جی آپ نے پاکستان کے مسائل پہ بات کرنی ہے، آپ نے یوتھ کے اوپر بات کرنی ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کرنی ہے، ڈیٹا سائنس پہ کرنی ہے، تو مجھے کوئی سوچنا تو نہیں پڑے گا نا، وہ جو کچھ پڑھا ہوا ہے تو میں بولتا چلے جاؤں گا، پھر وہ 12 گھنٹے لگیں یا 24 گھنٹے لگیں، تو بغیر دیکھے بغیر سوچے بول سکتا ہوں آرام سے، کیونکہ کانٹینٹ بہت سارا جمع ہو گیا نا۔ تو نمبر 1، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے پاس کانٹینٹ ہوگا بولنے کے لیے، اتنا زیادہ کانفیڈنس آئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ دوسری سجیشن، بولنے کا شوق ہے تو سننا سیکھیے۔ جتنے زیادہ خاموش رہیں گے اتنی زیادہ آپ چیزیں سیکھیں گے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا if somebody gives you his silence, listen۔ تو سننا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور ہلکی ہلکی آپ کی بولنے کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور آپ کو کانفیڈنس بھی آ جائے گا، بیکاز آپ کو پتہ ہوگا آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تیسرا جو سب سے زیادہ کارگر نسخہ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے تبلیغی جماعت میں جانا شروع کر دیا۔ وہ جاتے ہیں نا تبلیغ کے لیے، جولے کے لیے۔ اب وہ امیر صاحب ہوتے تھے، وہ پوچھتے ہی نہیں تھے، وہ کھڑا کر دیتے، کھڑے ہو جاؤ ذیشان صاحب، اور نہ وہ 6 نمبر بیان کرو، اور میری تو حالت بری ہوتی تھی۔ اب سب کر رہے ہوتے تو میں ہلکے ہلکے توتلا کے 2-4 کرتا رہتا، 1 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا۔ جب بھی وہ اللہ کے بندے آگے جاتے تھے، اور شاہ فیصل مسجد سکر سے نکل کے گھروں پہ کھٹکھٹانے کے لیے لوگ بیچارے بھاگتے پھر رہے ہوتے تھے، تو بولتے ہاں جی کرو بات۔ اب میں شروع ہو جاتا تھا اپنی بات۔ نوجوان بھی تھا، لڑکا بھی تھا، جوش بھی زیادہ تھا، اپنی ایج کے لوگوں سے بات کر سکتا تھا۔ کرکٹ میں رکوا کے اتنی بددعائیں میں نے لوگوں کے لیے ہیں، اور میں ان کو بولتا تھا چھوڑو یار، چلو آپ مسجد چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کس چکر میں لگ گئے ہو۔ بچپن میں کسی نے بتایا۔ تو تبلیغی جماعت والا بہت بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ بولتے ہیں ہمارے پیسے تو نہیں ہے نا ہم جا کے کیمبرج سے ٹریننگ کریں، ہارورڈ سے ٹریننگ کریں۔ سیدھی سی بات ہے، جب ٹائم ملے آرام سے تبلیغی جماعت میں چلے آئیے۔ کوئی پیسے نہیں ہوتے، نہیں بھی پیسے ہوتے نا، وہ کوئی بندہ پیسے بھر دیتا ہے، شریف لوگ ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے ہیں، گھومنا ملے گا، دنیا دیکھنے کے لیے ملے گی، الگ الگ ذات کے لوگوں سے ملیں گے، ٹائپ کے لوگوں سے ملیں گے، اور کمیونیکیشن اسکلز اور کانفیڈنس بڑا زبردست ڈیولپ ہو جائے گا۔ پھر بچپن میں کسی مشورہ دیا گانے گایا کرو۔ جو لوگ توتلاتے ہیں، اسٹٹر کرتے ہیں، گانے میں نہیں کرتے۔ تو چاچا دینو تھے، انہوں نے بولا کہ بھائی دماغ خراب ہے کیا، بھانڈ بننا ہے کیا زندگی کے اندر، گانے شانے نہ کرو، کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہوتا۔ تو میں شاعری کے اوپر آ گیا۔ اب جب میں شعر پڑھتا تھا تو وہ کانفیڈنس سے پڑھتا تھا۔ بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے، ہم ماڈرن اسکول سے گئے تھے، پبلک اسکول کے اندر 2nd پوزیشن آئی تھی۔ اس دور میں نے شاہ نامہ اسلام پوری مزبانی یاد کر لی تھی، ابوالحسن حفیظ جالندھری کی۔ علامہ اقبال کی شاعری یاد کی تھی، بانگ دراز، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، شکوہ جواب شکوہ، یہ مجھے منہ زبانی یاد ہو گئی تھی۔ ہم پوری بیت بازی صرف علامہ اقبال کے اوپر کرتے تھے۔ پھر میں نے کیس پہ بیت بازی کرنا شروع کی، یعنی کہ میں 100 شعر پڑھوں گا، سب کے سب ختم ہوں گے یہ کے اوپر۔ میں 1000 شعر پڑھوں گا، سب کے سب شروع ہوں گے الف سے، تو تباہی مچا دی تھی۔ لیکن کانفیڈنس جو آیا اس سے بڑا اچھا ہو گیا، اب مجھے کافی آسانی کرتا ہے۔ بچے بہت سارے سوال پوچھتے ہیں کہ سر ہم لوگ بات نہیں کر پاتے، ہم میں کانفیڈنس نہیں ہے، ہم اسٹٹر کرتے ہیں۔ 3-4 نسخے۔ نمبر 1، شاعری بولنا شروع کریں۔ آپ جب شاعری گنگنائیں گے، نعت پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، شاعری پڑھیں گے، تو وہ آپ کا کافی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تبلیغی جماعت جوائن کر لیں۔ جو دین کے فائدے ہیں وہ تو ہوں گے، دنیا میں اتنے زیادہ فائدے ہیں، جیسے نماز ہے۔ نماز کا سب سے بڑا دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ڈسپلن، پنکچویشن آ جاتی ہے۔ یہ 5 نا آپ کے پنکچویشن مارک لگ رہے ہوتے ہیں دن کے اندر، جسے آپ کر سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت جوائن کر لیجئے، پڑھنا شروع کریں، سننا شروع کریں۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور مدد کرے گی۔
ایک بار میری پریشانی سولو کرنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ سے راضی ہو. اب جلدی جلدی سب کے سب توبہ کریں جنہوں نے گالیاں نکالی ہیں میرے بہاف کے اوپر، ورنہ چھتر پڑھنے اوپر بھی، اور ادھر تو نہیں پڑھے اللہ کا شکر ہے بچ کے، اوپر آپ کو بھی پڑھنے تھے، میں نے بھی پڑھنا ہے. تو میں نے تو پڑھ لیے بھیا توبہ، آپ بھی کر لیجئے تاکہ ہماری جہنم مونیٹائز نہ ہو جائے. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.